یہ تو پتہ چلے گا جان میں اور میری بیٹی ہے نا پرو دودھ پلائیں بال کٹنگ کرائیں دودھ پلائیں بال کٹنگ کرائیں کھانا کھلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا ہو رہا ہے زندگانی میں؟ الحمدللہ یہاں سب کچھ ٹپ ٹاپ مزے میں چل رہا ہے. اور جناب یہ جو ولاگ ہے نا اس کے اندر کوئی ریسیپی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. بس آپ لوگ گھومیں گے میرے ساتھ، شاپنگ کریں گے اور خوب سارا مزے کریں گے. اچھا جناب، تو جب تک ہسبینڈ نہیں آئے تھے نا تو ہم گھر میں تھے. اب جناب آ گئے ہسبینڈ، تو اب ہماری روٹین کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم ناشتہ کرتے ہیں، بچے جاتے ہیں اور ہم تینوں جو ہے نا نکل جاتے ہیں باہر. اچھا جناب، تو کبھی شاپنگ، تو کہیں گھومنا، باہر لنچ کرنا اور سب کچھ کر کے نا شام میں ہماری واپسی ہوتی ہے گھر کے لیے. تو یہاں پہ جناب ہم لوگ آئے تھے. برلنگٹن مال ہے یہاں پر، بہت ہی زبردست ہے اور بہت زبردست چیزیں تھیں یہاں پر. تو یہاں سے کچھ شاپنگ کرنی تھی. تو یہاں بیگز بھی بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے برانڈس کے تھے. تو یہاں میں بیگز دیکھ رہی تھی. اور یہ جو بیک پیک لی ہوئی تھیں یہ انہوں نے ڈزنی سے لیا تھا اور یہ ان کا موسٹ فیوریٹ بیگ ہے بھائی. تو یہ بھی ہم نے اسی مال سے لیا تھا. اور یہاں ہم لوگ ایک دن پہلے بھی آئے تھے. کچھ شاپنگ ہم نے پہلے کی تھی اور کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو پھر وہ ہم لوگ آج اپنی چیزیں لینے آئے تھے. اچھا، سفورا کے اندر میں نے کچھ میک اپس لیا اور میک اپس کے اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے بس ٹنٹ ہی پسند ہے زیادہ تر. تو بس کچھ اسی طرح کی چیزیں لیں، وہ بھی بڑی زبردست لیں. اور کچھ لپسٹک کے شیڈ اچھے لگے، میں نے وہ لیے. اس کے بعد جناب یہاں پر دیکھیں یہ کتنے مزے کے مطلب نظارے اتنے حسین تھے. اور یہ دیکھیں کروکوڈائل کتنا بڑا سا، اور یہ بالکل مطلب کیمرے کی آنکھ سے اتنا حسین نہیں لگ رہا جتنا یہ ریئل میں لگ رہا تھا. اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اوریجنل ہے، اور ایسے موو کر رہا تھا، منہ کھولتا تھا. تو بڑا ہی خوبصورت تھا. یہ شاپ ہی بڑی حسین تھی اور مطلب ایک جنگل کی جیسے تھیم ہوتی ہے نا اس ٹائپ کے کچھ یہ شاپ تھی. تو بہت خوبصورت تھی. اس کے بعد جناب یہاں ہم کیلوین کیلن میں گئے. یہاں پہ میرے ہسبینڈ کو کچھ ٹی شرٹس پسند آئیں، انہوں نے وہ لیں. اور پھر ہمیں اسکیچرز لینے تھے تو ہم نے اسکیچرز لیے. میں نے اپنے لیے لیے، بیٹے کے لیے لیے تھے. تو یہ ساری شاپنگ بھی کی. مطلب یہاں ڈفرینٹ جو جتنے بھی برانڈس تھے تو ان سب پہ ہم لوگ چکر لگا رہے تھے. اور جہاں سے جو چیزیں سمجھ آ رہی تھیں تو وہ ساری شاپنگ چل رہی تھی. اور بیگ جہاں میرے ہسبینڈ کو دکھتے ہیں نا تو ان کو بس بیگ لینے کا اتنا شوق ہے کہ جیسی کوئی حد نہیں. خیر جی، شاپنگ ہو گئی تھی. پھر باہر ہم نے کھانا وانا کھایا. اس کے بعد جناب یہ ہم گھر آ گئے تھے. تو یہ اسکیچرز لیے تھے میں نے اپنے لیے اور یہ بہت ہی زبردست تھے اور بہت سافٹ تھے. اور جب سے میرے پیر میں یہ چوٹ لگی تھی جو لاسٹ مطلب کچھ منتھ پہلے، تو اس کے بعد سے یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ چلو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے پھر اپنے اس پیر میں. تو اسکیچر سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی سکون کے ساتھ جتنا بھی چلتی ہوں تو پھر مجھے تکلیف نہیں ہوتی. تو اب جب بھی زیادہ چلنا ہو تو پھر وہاں پہ میں اسکیچرز یوز کرتی ہوں. اور یہ دیکھیں رنگ لی تھی میں نے، اور یہ میں نے کل لی تھی. مطلب اس سے پہلے جو میں گئی تھی میں نے جب لی تھی، بٹ دکھا میں آپ کو اس ولاگ میں رہی ہوں. اچھا جناب، تو یہ جو آج کا بھی جو ولاگ ہے نا یہ 2 دن کا ہے. اچھا یہ تھا جناب دوسرا دن. اور دوسرا دن یہ بالکل صبح کا ٹائم تھا اور آج ہم لوگ جا رہے تھے ڈیلس. اور میرے ہسبینڈ کو اور میرے بیٹے کو کچھ کام تھا ڈیلس میں. تو پھر ہم لوگ جو ہیں یہ صبح ریڈی ہو کر نکل گئے. چھوٹا والا بیٹا میرا جا چکا تھا اور بڑے بیٹے اور ہسبینڈ سب ریڈی ہو چکے تھے. تو ہم لوگ بس نکل گئے تھے. موسم بہت ہی زبردست تھا اور صبح کا ٹائم تھا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. تو آج کافی لمبا یہ ٹریول تھا، تقریباً 4 گھنٹے کا ہمارا یہ راستہ تھا. اور بائی روڈ 4 سے 4.5 گھنٹے. اور ماشاء اللہ کیا موسم تھا، اور بارش ہو رہی تھی اور بڑا ہی مزہ آ رہا تھا. تو چلیں بنے رہیں اور دیکھتے رہیں آپ لوگ میرے ساتھ بھی امریکہ کے حسین نظارے. اور آج جو ہے نا یہ میرا سیکنڈ یعنی ٹرپ تھا بائی روڈ بیٹے کے ساتھ کہیں دور جانے کا. لیکن آج جیسے پہلے ہم جو ہے گئے تھے جب طوفان آیا تھا یہاں امریکہ میں، تو ہم لوگ جو سین انٹونیو گئے تھے تو وہاں پہ مجھے بڑا خوف آ رہا تھا کیونکہ وہ میرا پہلا ٹریول تھا بیٹے کے ساتھ بائی روڈ. اور میرے ہسبینڈ نہیں تھے. بٹ آج مزہ آ رہا تھا، مطلب ہسبینڈ بھی ساتھ میں تھے، بیٹا بھی تھا
اور میں اور پری بیٹھ کر پیچھے انجوائے کر رہے تھے، اور پھر آپ کے لیے بڑے زبردست سے جو ہے ویوز میں اس کو کیپچر کر رہی تھی آپ لوگوں کے لیے. تو بڑا ہی مزہ آیا اس ٹرپ کے اندر نا. تو بھائی جو لوگ نئے ہیں، جن کو میرے ولاگ اچھے لگتے ہیں، جن کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، تو وہ اچھی لگ رہی ہیں جو نئے آئے ہیں، تو بھائی وہ جلدی سے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور آگے شیئر بھی کر دیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ. اور جناب جن کو نہیں اچھی لگ رہی تو ان سے میں کیا ہی کہوں، کوئی بات نہیں بھائی، آپ اسکپ کر کے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے میرے ولاگ کو ایک دم زبردستی بیٹھ کر دیکھیں. تو جناب یہ تھے راستے کے بڑے ہی حسین سے نظارے، بڑی زبردست بلڈنگز بھی تھیں، بیچ میں بہت اچھے ولیج بھی پڑ رہے تھے، اور بہت گرینری تھی، بہت زبردست سارا جو تھا نا وہ ویو تھا سارا. اچھا یہاں بیچ میں آپ کو یہاں امریکہ کے کوے بھی دکھاؤں گی کہ بیچارے یہاں کے کوے کیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کے کوے بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بالکل کالے ہوتے ہیں اور گرے سے ہوتے ہیں، بٹ بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن یہاں کے کوے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. تو وہ میں آپ کو آگے چل کے ابھی دکھاؤں گی. تو ان حسین نظاروں کو آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں. ایک ہی ہیں دونوں کے، یہ لیں یا وہ لیں. یہ سلور آٹو ہے پرانا جو آپ بول رہے ہیں. نہیں یہ تھوڑی بھائی 15 کا میں نے دیکھا ہے آن لائن. 15 کا بھی آگے سے ایسے ہی ہے، بڑا ہے. یہاں ابا اور بیٹے میں باتیں ہو رہی تھیں گاڑیوں کے بارے میں کہ یہ گاڑی اتنی کی، یہ گاڑی اتنی کی، یہ گاڑی ایسی ہے ویسی ہے، اور میں اور پری جو ہیں بس ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے اور باہر کے جو ہے راستوں کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے. اچھا یہاں بیچ میں راستے کے اندر کچھ ویوز ایسے راستے اس طرح کی بھی آ رہے تھے جیسے وہ کوئی ایسی سسپینس والی جو ہوتی ہے تھرلر مووی ہوتی ہے انگلش، تو اس کے اندر وہ جس طریقے کے وہ گھر ہوتے ہیں، اور وہاں جو وہ گرینری ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، اور بیچ میں سڑک ہوتی ہے، دونوں سائڈ پہ بڑے بڑے سے درخت ہوتے ہیں. تو وہ جگہ بھی آئی، تو ان کو دیکھ کر نا مجھے وہ سارے جو دماغ کے اندر نا وہ چیزیں بھی آ رہی تھیں. تو ایک عجیب سا وہ بھی ہو رہا تھا، لیکن دن کا ٹائم ہے نا تو مجھے اتنی زیادہ وہ نہیں ہو رہی تھی. لیکن میں نے ان لوگوں سے کہا کہ جب ہم رات میں واپس آئیں گے تو کیا ہمیں رات ہو چکی ہوگی؟ تو میرے ہسبینڈ اور بیٹے نے کہا کہ ہاں رات ہو چکی ہوگی. تو بس اس ٹائم پہ تھوڑی سی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ پھر جو ہے رات ہو جائے گی تو تھوڑا سا پھر یہ راستے نا جتنے دن میں حسین لگ رہے ہوتے ہیں نا، رات کے ٹائم جو نا ایک عجیب سے خوف آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تھے جناب، دیکھیں یہاں کے امریکہ کے کوے دیکھیں، بیچاروں کی یہ دم دیکھیں، بیچاروں کی صحت دیکھیں، اور ان کا کلر دیکھیں، اور آواز بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا جناب تو اس راستہ ہمارا ماشاءاللہ سے پورا گزر چکا تھا، اور یہ دیکھیں ڈیلس کا ڈاؤن ٹاؤن نظر آ رہا تھا، اور ہم یہاں پہ جو ہے انٹر ہو چکے تھے. تو بس اتنا زیادہ جو ہے کیا کہوں، کیا کہنا چاہ رہی تھی نکل گیا بالکل دماغ سے. تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی بندہ جو ہے کہتے کہتے بھول جاتا ہے، اٹک جاتا ہے. تو اور آپ لوگ تو میرے اتنے پیارے ویورز ہیں بھائی، تو کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ سب چلتا ہے. تو جناب یہاں پہ ہم خیر انٹر ہو چکے تھے، کام ان لوگوں کو بالکل تھوڑا سا تھا، اور یہاں پہ جو ہے جن سے ملاقات ان لوگوں کو کرنی تھی تو وہ بھی کی. پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا بھی کھایا، اور اس کے بعد جو ہے ایک گاڑی بھی دیکھنی تھی، چھوٹے بیٹے کے لیے گاڑی لینی تھی، تو وہ یہاں پہ کوئی بیٹے نے دیکھی ہوگی تو وہاں بھی جانا تھا. تو بس یہ ساری کام جو تھے ہمیں نمٹانے تھے، اور پھر نمٹا کر ہمیں آج ہی واپس جانا تھا. تو پھر یہ دیکھیں نظارے. تو امید کرتی ہوں بھائی آپ لوگوں کو یہ ولاگ میرا اچھا لگے گا اور پسند آئے گا، اور دل میں ہے کہ کچھ کہا جائے، کوئی اچھی بات کی جائے. تو بس اچھی بات کے اندر یہی بولوں گی جو ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی آتی ہوں کہ بھائی جئیں اور جینے دیں، خوش رہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیں، ہر معاملے کے اندر لوگوں کو آسانیاں دیں، کسی کے لیے مشکل نہیں کھڑی کریں، اور بس آسانیاں دیں. جتنی آپ لوگوں کو آسانیاں دیں گے، اللہ کے بندوں کو آسانیاں دیں گے، اللہ آپ کے ہر معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے. مایوس نہیں ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور مایوسی اللہ کو بھی نہیں پسند ہے. تو اور اللہ کی ذات سے کیا مایوس ہونا، کچھ کھو گیا ہے، کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ آپ نے گنوا دیا ہے، تو کوئی بات نہیں، جو چلا گیا جو کھو گیا
تو یقیناً اس کے اندر ہمارا کوئی نقصان ہی ہوگا، تو اللہ نے اس کو ہماری زندگی سے نکال دیا، اور جس کی مصلحت جو ہے اس کے پیچھے کی وہ ہم نہیں جانتے۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین عطا کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے بہت اچھائی اور بھلائی ہوگی جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہر انسان کے ساتھ ایک ٹائم آتا ہے، مطلب وہ جب کچھ اس طرح سے کوئی دکھ پڑتا ہے، کوئی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر مایوسی طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو تو اپنا رابطہ جو ہے وہ اللہ سے مضبوط کر لیں، اور اپنے دکھ کو لوگوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے کہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اللہ سے اپنی ساری دل کی باتیں جو ہے نا، ساری تکلیفیں وہ آپ اللہ سے کہہ دیں۔ آپ دیکھیں آپ کے دل کو بھی اتنا سکون ملے گا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کی ساری باتوں کو سن کر، اور جو آپ کو اس کا پھر اجر دے گا نا آگے، تو وہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں پھر آگے کیا کیا ملے گا۔ تو بالکل بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور خوش رہنا ہے، اور خوش رہنے دینا ہے لوگوں کو۔ اور جناب یہ تھا پھر ہمارا واپسی کا سفر، اور یہاں پر جو ہے تقریباً ہم نے اپنی مغرب کی نماز جو ہے پڑھ کر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے، اور اس کے بعد جناب یہ ہمارا پھر پورا سفر جو ہے گزرا۔ بیچ میں ہمارا چالان بھی ہوا بیٹے صاحب کا ہمارے، کیونکہ وہ اترنا کہیں تھا اور وہ اتر کہیں اور گئے کسی ٹاؤن سے، اور وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی جناب کوپ کھڑے ہوئے تھے، وہ آ گئے بڑے مزے سے، اور پتہ نہیں کیا چیز ایکسپائرڈ تھی، کچھ تھا تو جو اسٹکر لگتا ہے اس کے اوپر، کچھ ایسا کچھ تھا، تو اس کی وجہ سے چالان ہوا ہمارا۔ خیر اس کے بعد پھر ہم لوگوں جو ہے اللہ اللہ کر کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ اور یہ دیکھیں یہاں بکیز پہ ہم لوگ رکے تھے، یہاں سے ہم نے کافی وغیرہ لی تھی، اور کچھ بسکٹس وغیرہ لیے تھے، کیونکہ پری کو بھی بھوک لگ رہی تھی۔ تو بس یہ چیزیں ہم نے لیں یہاں سے، اور لینے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ہمارا جو ہے وہ سفر گھر کے لیے سٹارٹ ہو چکا تھا۔ تو تھکان بھی ہو گئی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ بائی روڈ جانا اور پھر جا کر اپنا کام نمٹا کے فوراً واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو خیر جناب یہیں پہ کرتی ہوں اپنے بلاگ کا اختتام۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور جلدی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو جب تک دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔